بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم غزل نمبر 3 کے آخری 2 اشعار کی تشریح اور مشقی سوالات کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ شعر نمبر 6 تک ہم نے تشریح اور مفہوم دیکھ لیا تھا، سمجھ لیا تھا۔ شعر نمبر 7 ہے میں تو وہ نہیں رہا ہاں مگر وہی ہے تو۔ حوالہ شعر صنف سخن کے لحاظ سے یہ غزل ہے۔ غزل غم ہے یا خوشی ہے تو، شاعر ناصر کاظمی اور ماخذ اس کا کلیات ناصر کاظمی ہے۔ مفہوم میری شخصیت وقت کے ساتھ تبدیل ہو چکی ہے مگر اے محبوب تو آج بھی ویسا ہی قائم دائم ہے۔ تشریح: ناصر کاظمی کی شاعری سادہ الفاظ، دھیمے لہجے، تنہائی اور مستقل اداسی کا مرقع ہے جس میں ہجرت کے دکھ اور ماضی کی یادوں کو گہرے جذبات کی سچائی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ وہ کمال مہارت سے اپنے گرد و پیش سے علامتیں اخذ کرتے ہیں اور یہی ان کی انفرادیت ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتا ہے کہ میں اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ میں تو وہ نہیں رہا سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے دھندوں، زندگی کے مصائب، تلخیوں اور حادثات نے میری شخصیت بدل دی ہے، کیونکہ انسان وقت کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ حالات، تجربات اور عمر اسے وہ نہیں رہنے دیتے جو وہ پہلے ہوتا ہے۔ اس شعر میں شاعر اس حقیقت کا اعتراف کر رہا ہے کہ وہ فانی اور متغیر ہونے والا ہے۔ زندگی کی تلخیوں نے شاعر کی معصومیت اور پرانے ولولے ختم کر دیے ہیں، تاہم ہاں مگر وہی ہے تو کہہ کر وہ یہ واضح کرتا ہے کہ اس کے دل میں محبوب کا مقام آج بھی ویسا ہی ہے جو برسوں پہلے تھا۔ شاعر خود بدل گیا مگر محبوب کی تصویر یا اس سے وابستہ احساسات نہیں بدلے، وہ ویسی ہی کامل اور مستقل ہے۔ محبوب میرے لیے اب بھی وہی مرکز حیات ہے جو پہلے تھا۔ وہ جنون شوق نہ رہا، وہ مزاج دل نہ رہا، وہ جنون شوق نہ رہا، وہ مزاج دل نہ رہا، تیری یاد کا جو چراغ تھا میری روح میں وہ جلا رہا۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے محبوب کے حسن و جمال میں کوئی کمی نہیں آئی، میری نظر میں آج بھی اس کا وہی مقام ہے، کوئی غم اس کی محبت کے احساس اور جذبے کو کم نہیں کر سکا، میرے دل میں محبوب کا خیال اور محبت آج بھی ویسے کی ویسی ہے۔ شعر نمبر 8 آخری شعر ہے۔ ناصر اس دیار میں کتنا اجنبی ہے تو۔ حوالہ شعر ویسے ہی لکھیں گے صنف سخن، غزل، شاعر اور ماخذ۔ مفہوم اس کا ہے، شاعر اپنی تنہائی کا ذکر کرتا ہے کہ اس بڑی دنیا میں رہتے ہوئے بھی وہ خود کو اجنبی محسوس کرتا ہے۔ تشریح: ناصر کاظمی کی شاعری سادہ الفاظ، دھیمے لہجے، تنہائی اور مستقل اداسی کا مرقع ہے جس میں ہجرت کے دکھ اور ماضی کی یادوں کو گہرے جذبات کی سچائی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ وہ کمال مہارت سے اپنے گرد و پیش سے علامتیں اور استعارات اخذ کرتے ہیں، یہی ان کی انفرادیت ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر بیان کرتے ہیں کہ تقسیم ہند کے بعد جب وہ اپنی آبائی شہر کو چھوڑ کر نئے شہر میں آئے تو انہیں وہاں کے در و دیوار میں وہ اپنائیت محسوس نہیں ہوئی تھی جو ان کے پرانے گھر شہر امبالہ میں تھی۔ اس شعر میں دیار سے مراد وہ نیا شہر ہے جہاں وہ ہجرت کے بعد مقیم ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ناصر اگرچہ تو اس نئے شہر لاہور میں تو آ گیا ہے لیکن تیرا دل اور روح ابھی تک وہیں پچھلی یادوں میں بسے ہوئے ہیں، اسی تو یہاں سب کے درمیان رہ کر بھی اجنبی محسوس کرتا ہے۔ عجب ہے رنگ اس نئے دیار کا، ہجوم شہر میں بھی اجنبی ہو گیا۔ شاعر اس شہر یا بستی جہاں وہ رہ رہے ہیں پر حیرت اور افسوس کا اظہار کر رہے ہیں۔ شاعر کو محسوس ہو رہا ہے کہ وہ اپنے اس نئے شہر میں لوگوں کے ہجوم میں رہتے ہوئے بھی خود کو اکیلا محسوس کرتے ہیں، کیونکہ انہیں یہاں اپنا کوئی ہمدرد یا رازداں نظر نہیں آتا جس سے وہ اپنے دل کی بات کہہ پائیں۔ شاعر اس شعر میں انسان کی اس محرومی اور اداسی کا ذکر خود کلامی سے کر رہے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان اپنے گرد و پیش سے کٹ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان پاتا اور ارد گرد کی دنیا اسے بالکل اجنبی لگنے لگتی ہے۔ شہر میں سب سے تھی شناسائی، شہر میں تھی سب سے شناسائی، پھر بھی کیا سخت تھی یہ تنہائی، ہم تو یوں اپنی زندگی سے ملے، اجنبی جیسے اجنبی سے ملے۔ عزیز طلباء، اشعار کی تشریح مکمل ہوئی، مشقی سوالات کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ مشقی سوالات میں پہلا سوال مختصر سوالات کے جوابات کا ہے۔ 5 سوالات ہیں۔ شاعر نے ہر حال میں زندگی کو کیسا قرار دیا؟ شاعر نے آفتوں کے دور میں چین کی گھڑی کسے کہا؟ شاعر نے اپنے آپ کو خزاں کی شام کیوں کہا؟ شاعر نے اپنے آپ کو دوستوں کے درمیان وجہ دوستی کیوں قرار دیا؟ اور شاعر نے اس دیار میں اپنے آپ کو اجنبی کیوں کہا؟ پہلا سوال کہ شاعر نے ہر حال میں زندگی کو کیسا قرار دیا ہے، سرخی لکھیں گے شاعر نے زندگی کو قرار دیا۔ غم ہے یا خوشی ہے تو، میری زندگی ہے تو میں شاعر نے زندگی کی خوشی یا غمی کو اپنے محبوب کی ذات کے تابع قرار دیا ہے۔ دوسرا سوال جون سا آفتوں کے دور میں چین کی گھڑی کسے قرار دیا ہے، تو شاعر نے آفتوں کے دور میں چین کی گھڑی اپنے محبوب کی یاد اور اس کے ساتھ کو قرار دیا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ شاعر کا اپنے آپ کو خزاں کی شام کہنا کیسا ہے؟ شاعر نے اپنے آپ کو خزاں کی شام اس لیے کہا ہے کہ جس طرح موسم خزاں اپنے اندر اداسی اور محرومی لے کر آتا ہے، میری ذات بھی اسی طرح محرومی اور اداسی اور تنہائی کی علامت ہے۔
سوال نمبر 4 ہے دوستوں کے درمیان وجہ دوستی۔ شاہ سرخی لکھیں گے دوستوں کے درمیان وجہ دوستی ہے تو شعر میں شاعر کا ماننا ہے کہ ان کی پہچان اور سماجی تعلقات کا اصل محور ان کا محبوب ہے۔ دوستوں کی محفل میں ان کا تذکرہ ان کی گفتگو کا موضوع اور ان کی دوستی کی مضبوطی صرف محبوب کی محبت اور اس کے حوالے سے وابستہ ہے۔ آخری سوال ہے کہ شاعر دیار میں کیوں اجنبی ہے؟ شاعر نے خود کو اجنبی اس لیے قرار دیا ہے کیونکہ وہ تقسیم ہند کے بعد ہجرت کے دکھ سے گزرے تھے اور نئے شہر میں انہیں اپنائیت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ سوال نمبر 2 کالم الف کے مصرع اول کو کالم ب کے مصرع ثانی کے ساتھ اس طرح ملائیں کہ شعر مکمل ہو جائے۔ غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے تو، آفتوں کے دور میں چین کی گھڑی ہے تو، میری رات کا چراغ میری نیند بھی ہے تو، میں خزاں کی شام ہوں رت بہار کی ہے تو، میں تو وہ نہیں رہا ہاں مگر وہی ہے تو۔ سوال نمبر 3 ہے درج ذیل الفاظ و تراکیب کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس چین کی گھڑی، سکون کا لمحہ، اپنوں کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات میرے لیے چین کی گھڑی تھے۔ خزاں پتجھڑ کے موسم کو کہتے ہیں، خزاں کے بعد ہی بہار کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ رت موسم کو کہتے ہیں، بہار کی رت آتے ہی باغ رنگ برنگے پھولوں سے بھر گیا۔ وجہ دوستی سچائی اور خلوص انسانوں کے درمیان اصل وجہ دوستی بنتے ہیں۔ دیار شہر کو کہتے ہیں، دیار غیر میں جا کر ہی انسان کو اپنے وطن کی یاد ستاتی ہے۔ اجنبی بیگانہ، ہمیں کسی اجنبی سے کوئی چیز لے کر نہیں کھانی چاہیے۔ سوال نمبر 4 ہمارے پاس ہے، شاعر نے اپنی غزل کے مطلع میں کون سی صنعت استعمال کی ہے؟ جواب، شاعر نے غزل غم ہے یا خوشی ہے تو کے مطلع میں صنعت تضاد استعمال کی ہے۔ مطلع غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے۔ غم اور خوشی جیسے دو متضاد الفاظ کو ایک ساتھ استعمال کر کے انہوں نے انسانی زندگی کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ سوال نمبر 5 ہمارے پاس ہے، درج ذیل شعر کی تشریح کریں۔ میں خزاں کی شام ہوں رت بہار کی ہے تو، اس کی تشریح ہم کر چکے ہیں۔ عزیز طلباء، اس کے ساتھ ہی سبق کی پڑھائی مشقی سوالات کی رہنمائی مکمل ہوئی۔ میرے چینل پہ نئے ہیں، چینل کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔